حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں ہم لوگ منفی اخلاق کے بارے میں سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ وہ نگیٹو کیریکٹرز، منفی اخلاق جو انسان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہیں، اس کے سکون کو، چین کو چھین لیتی ہیں اور اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، اس کے دین اور دنیا کو تباہ کر دیتی ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا ہم لوگ سمجھتے جا رہے ہیں۔ آج جو ہم منفی اخلاق کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ جاسوسی ہے۔ جاسوسی یہ بھی ایک بہت بڑا منفی کیریکٹر انسان کی زندگی کا ہے۔ یہ جاسوسی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ کیوں انسان کے دل میں جاسوسی کا جذبہ، تجسس کا جذبہ، کسی خفیہ چیز کو معلوم کرنے کا جذبہ آتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات کے اندر اس کے وجوہات کو بیان کر رہا ہے کہ بھی جاسوسی کیوں آتی ہے۔ جاسوسی سب سے پہلے انسان کے اندر ایک بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ کسی کے بھی بارے میں ہلکی سی بدگمانی پیدا ہو جائے تو بدگمانی کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے، اپنی بدگمانی کو مزید سٹرونگ کرنے کے لیے یا اپنی بدگمانی کو دلائل فراہم کرنے کے لیے، ایویڈنس جو ہے پرووائیڈ کرنے کے لیے، انسان جاسوسی کے میدان میں قدم رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا۔ اللہ تبارک و تعالی جاسوسی کا تذکرہ کرنے سے پہلے بدگمانی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم لوگ کسی کے بھی بارے میں بدگمانی کرنے سے بچو، اور یہ بدگمانی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ بدگمانی کر سکتا ہے، ایک پارٹنر اپنے پارٹنر کے ساتھ بدگمانی کر سکتا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر پر بدگمانی کر سکتی ہے، ایک شوہر اپنی بیوی پر بدگمانی کر سکتا ہے، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ بدگمانی کر سکتا ہے۔ الغرض جس سے بھی پالا پڑتا ہے وہاں پر بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے۔ بدگمانی کے ریزنز الگ الگ ہو سکتے ہیں، بدگمانی کرنے کی وجوہات الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن بدگمانی کہیں بھی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بدگمانی مزید اپنے آپ کو دلائل فراہم کرنے کے لیے لوگوں کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم لوگ پہلے بدگمانی مت کرو، کیونکہ اکثر بدگمانیاں یعنی وہ گناہ ہوا کرتی ہیں، یعنی غلط ہوا کرتی ہیں۔ انسان دوسروں کے بارے میں جو بھی گمان رکھ رہا ہے، وہ اگر اس گمان کے اندر نیگیٹو پہلو ہے تو اس نیگیٹو پہلو کو جو ہے مزید تقویت شیطان اپنی وسوسوں سے پہنچاتا رہتا ہے۔ اب یہ جاسوسی جو انسان کی مطلب جو ہے ایک پرانی عادت ہے، اور یہ جاسوسی جو ہے انسان کسی کو بدنام کرنے کی خاطر بھی کر سکتا ہے، اس کا کوئی بینیفٹ نہیں رہتا ہے۔ اس برائی کو جو ڈھونڈ رہا ہے، اس خامی کو جو انسان ڈھونڈ رہا ہے، اس خامی کا تعلق میری ذات سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میں اس کی خامی کو ڈھونڈتا رہتا ہوں، فائنڈ آؤٹ کرتے رہتا ہوں، اس کی پرابلمز کو میں فائنڈ آؤٹ کرتے رہتا ہوں۔ تو کچھ جاسوسی ایسی ہوتی ہے، اس جاسوسی سے میری ذات کو، میری پرسنالٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اگر اس کے یعنی
जिस के बारे में ढूंढ रहा है, जिस ख्वामी को ढूंढ रहा है, उसका मेरी जात से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये भयानक जुर्म है, एक बहुत बड़ा जुर्म है। मतलब इतना बड़ा जुर्म है कि भाई इस जुर्म के बारे में आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह। और कभी ऐसे होता है कि भाई जिसके बारे में हम ढूंढ रहे हैं ना, वो यानी या तो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसान से बचने के लिए भाई क्या करना है मुझे, उसके जो है मसाइल को ढूंढ रहा है, तो भाई नुकसान से बचना चाहता है, तो किसी कदर ये पहलू में नरमी आ सकती है, या उसकी वजह से एक बड़ी सोसाइटी को नुकसान पहुंचने वाला है, एक बड़ी सोसाइटी को नुकसान पहुंच सकता है। तो वहां पर उस नुकसान से बचाने के लिए अगर मैं उसके बारे में ढूंढ रहा हूं, उसको रोकने की खातिर, उससे उसके नुकसान से सोसाइटी को, लोगों को, अफराद को, मतलब मैं एक बड़ी जमात को मैं नुकसान से रोकना चाहता हूं, तो फिर मेरी नीयत अच्छी है और वो जासूसी हराम नहीं है। क्यों? मेरा मकसद उसके मतलब एक बहुत बड़ा, मतलब यूं समझो आप मुजरिम है, एक बहुत बड़ा मुजरिम है, और वो मुजरिम या तो खास लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकता है, दीन को नुकसान पहुंचा सकता है, लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके नुकसान से बचाने के लिए मैं उसके बारे में मतलब वॉच कर रहा हूं। हाँ, अब तुम कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मतलब इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं ताकि इसके नुकसान से लोगों को बचाएं। तो ये जासूसी हराम नहीं है। क्यों? मकसद उसको बदनाम करना नहीं है, उसके नुकसान से लोगों को बचाना है। तो ये जासूसी हराम नहीं है। अच्छा भाई, ये जासूसी जो इंसान किसी के साथ भी कर सकता है, अगर यानी उसके अंदर की चीजों को बाहर लाना मकसद, उसको बदनाम करना मकसद, उसको बरसरे आम जो है उसकी सारी चीजों को मंजर आम पर लाना मकसद है, तो ऐसे लोग बहुत बड़े खतरनाक जुर्म में दाखिल हो रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ भी मकसद नहीं रहता, ना उसका, ना इसका, ना किसी का नहीं, फिर भी वो टोह में लगे हुए रहते हैं। उन्हें कहां जा रहा, इन्हें कहां जा रही, वो उन्हें क्या कर रहे हैं, इन्हों क्या कर रहे हैं, उन्होंने वहां क्यों गए, इन्हों यहाँ क्यों गए, उन्होंने उससे बातें क्यों करे, इन्हों इससे बातें क्यों करे, इन्हों ऐसा क्यों करे, इन्हों ऐसा क्यों करे। मतलब मुसलसल उसकी फितरत में रहता है, कुछ लोगों के फितरत में ही रहता है हमेशा, मतलब उसकी बातों को ढूंढना, मंजर आम पर लाना, बातों को ढूंढना, मंजर आम पर लाना, कुछ लोगों की फितरत रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के मैदान का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हशर के मैदान में जबकि सारे के सारे लोग वहां पर रहेंगे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़ियामत तक आने वाले लोग वहां मैदान में रहेंगे। अल्लाह ताला एक आदमी को बुलाएगा और बुलाकर उसके गुनाहों के दफ्तर उसके सामने रखेगा, और फिर अल्लाह उसको सतर करेगा, मतलब उसको ढांप देगा, अल्लाह लोगों से उसको छुपा देगा, और फिर उस बंदे से अल्लाह सरगोशी करेगा, अरे बंदे क्या तूने फुला टाइम पर गुनाह किया? हाँ अल्लाह मैंने गुनाह किया। फिर अल्लाह कहेगा, बंदे तू यहाँ पर फुला टाइम पे तूने गुनाह किया? हाँ अल्लाह मैंने गुनाह किया। उस मौके पर तुमने गुनाह किया? हाँ अल्लाह मैंने किया। यानी सारे गुनाहों का इकरार अल्लाह तबारक व तआला छुप कर उसे करा लेगा। इंसान ये समझेगा कि भाई इतने गुनाह मेरे हो चुके हैं कि अब मेरी नजात का कोई रास्ता नहीं, अब मैं बच नहीं सकता। तब अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेगा, ए बंदे इस सारे के सारे गुनाहों को तूने किया
اور میں نے تجھ کو دنیا کے اندر اتنے سالوں کی زندگی میں نے تم کو عطا کر رکھی تھی، اور اس پورے سالوں کے درمیان میں نے تیرے گناہوں کو کسی کے سامنے آشکارا نہیں کیا، میں نے تیرے گناہوں کو کسی کے سامنے نہیں بتایا، میں نے تیرے گناہ کو چھپا چھپا کر رکھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو الستیر کہا جاتا ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نام الستار ہے، یعنی ہمارے گناہوں کو چھپاتا رہتا ہے۔ ہماری کون سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم؟ ہماری کون سی گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم؟ ہماری وہ کون سے کام ہیں جو اس کو ناراض کرنے والے ہیں اور اس کو نہیں معلوم؟ بھئی ہمارے جتنے بھی ناراض کرنے والے اعمال ہیں نا، وہ سب کو اللہ کو پتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ناراض ہونے کے باوجود بھی ہمارے عمل کو دنیا کے سامنے نہیں لے کر آتا ہے، وہ چھپاتا رہتا ہے۔ اگر وہ ہمارے ہر گناہ کو منظر عام پر لانا شروع کر دے تو مطلب انسان زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے ہر گناہ پر پکڑنا شروع کر دے تو مطلب پھر انسان کی زندگی عجیب مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ چھپاتا رہا۔ تب اللہ کہتا ہے جب میں نے وہاں تمہارے گناہوں کو چھپا کر رکھا تھا، یہاں بھی میں تمہارے گناہوں کو آشکارا نہیں کروں گا، میں تمہارے گناہوں کو ظاہر نہیں کروں گا، بلکہ تمہارے گناہوں کو میں معاف کر کے چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، چونکہ وہ توحید والا بندہ تھا، شرک سے مکمل پاک تھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو وہاں پر بھی چھپا دے گا۔ اور ایک بندہ ہے جس کے پاس نفاق بھرا ہوا ہے، کفر بھرا ہوا ہے، نافرمانی بھری ہوئی ہے، اس کو بھی منظر عام پر لایا جائے گا۔ وہاں اس کے ماں باپ بھی ہوں گے، بھائی بہن بھی ہوں گے، اس کے دادا دادی بھی ہوں گے، نانا نانی بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، اساتذہ بھی ہوں گے، اس کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، اس کے پارٹنرز بھی ہوں گے، اس کے پڑوسی بھی ہوں گے۔ دنیا کا ہر وہ آدمی جڑا ہوا تھا وہ رہے گا، ان تمام کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو آشکارا کرے گا۔ یہ تو نے وہاں کیا تھا، یہ تو نے وہاں کیا تھا، یہ تو نے وہاں کیا تھا، تو نے وہاں کیا تھا۔ تو گویا اس نفاق والے، کفر والے آدمی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے سامنے، اس کے رشتہ داروں کے سامنے، جو نہیں جانتے تھے ان تمام کے سامنے اللہ گناہ کو لا کر رکھ دے گا۔ حدیث کی شرح لکھنے والے، حدیث کی تشریح کرنے والے اس حدیث تشریح میں لکھتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو منظر عام پر کیوں لے کر آ رہا ہے؟ ماں باپ کے سامنے، بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، چاچا کے سامنے، چاچی کے سامنے، پھوپھو کے سامنے، خالہ کے سامنے، پڑوسی کے سامنے، پارٹنر کے سامنے، ٹیچر کے سامنے، سب کے سامنے اس کو رسوا کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو کیوں رسوا کر رہا اللہ تعالیٰ؟ تو شرح لکھنے والے کہتے ہیں یہ دنیا میں لوگوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو منظر عام پر لایا کرتا تھا، لوگوں کی جاسوسی کرتا تھا، لوگوں کی خامیوں کو پیچھے پیچھے رہتا تھا، اس کو لوگوں کے اندر کی باتیں بتانے میں مزہ آتا تھا، اس کو دوسروں کی مطلب جو ہے پوشیدہ چیزوں کے پیچھے پڑ کے اس کو منظر عام پر لانے میں اس کو ایک مطلب عجیب سے لذت محسوس ہوتی تھی۔ دنیا میں چونکہ وہ لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کرنے، پیچھے پڑنے میں بہت ماہر تھا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، اس کے گناہوں کو سب کے سامنے لے کر آئے گا، سب کے سامنے لے کر آئے گا۔ اور یہ جاسوسی کے اندر یعنی ایک پہلو سامنے والے کو بدنام کرنا، عار دلانا، شرمندہ کرنا، اس کو نیچے گرانا، اس کو نیچے مطلب اس کو ذلیل کرنا، یہ اندر سے تسکین یعنی جذبہ ہوتا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو بدنام کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا، اس کو شرمندہ کرنا، یہ کہنے کہ اس پر جذبہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو شرمندہ کرنے کی نیت سے یہ سب کچھ کر رہا ہے، کسی گناہ پر وہ سامنے والے کو عار دلا کر اس کو رسوا کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گناہ پر یہ لوگوں کو عار دلاتا ہے،
جس خامیوں پر یہ اس کو عار دلا کر رسوا کرتا ہے، وہی گناہ اللہ اس سے بھی کراتا ہے، اور یہ اس کے گھر میں بھی اگر وہ گناہ کرے تو وہ گھر والوں کے سامنے رسوا کر دیتا ہے. یعنی کسی کو بھی رسوا کرنے کے اندر سے جو چاہتا ہے نا، وہ اتنی بڑی خطرناک ہے کہ وہی گناہ اللہ اس سے کراتا ہے، اور اس سے کرا کر اس کے گھر میں اس کو رسوا کر دیتا ہے. لوگوں کے سامنے تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن گھر والوں کے پاس ہی رسوا ہو سکتا ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. یہ خطرناک جو بیماری ہے نا، کہ یعنی لوگوں کے جذبات آپ کو تسکین دینا چاہتے ہیں، بڑا پرابلم ہے. ہاں میں نے کہا نقصان سے بچانا مقصد ہے، رسوا کرنا مقصد نہیں. اس سے بچنا میں چاہتا ہوں، اس سے لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں، اور اس سے سوسائٹی کو بچانا، اس سے ملک کو بچانا چاہتا ہوں. تو بچانے کے لیے جو ہے اس کو میں قابو میں لے کر آ رہا ہوں. اوکے، نیت وہاں پر اچھی ہے، اس کو بدنام کرنا مقصد نہیں. انہوں نے کہا غلطی کرتا پکڑ دینا، بس اس کو وہاں روک دینا ہے، خلاص ٹھیک ہے. لیکن وہ مقصد نہیں، صرف پیچھے پڑنا، رسوا کرنا، جاننا. اللہ کے رسول کے پاس صحابی ہے نا، آ کر انہوں نے کھٹکھٹایا اور کچھ بھی آواز نہیں آئی، تو دروازے میں تھوڑا سوراخ تھا، جھانک کے دیکھے اللہ کے رسول اندر ہے نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے، اور دروازہ کھول کر کہا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکے تو کنکر لے کر اس کی آنکھ اگر پھوڑ دے تو اس سے کوئی اسے بدلہ نہیں لے جائے گا. مطلب یعنی سوراخ میں سے جھانکنا یہ کسی نہ کسی عیب پر نظر پڑ سکتی ہے، جاسوسی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لوگوں کے اندر کی چیز جاننے کا ذریعہ ہو سکتا ہے. کسی کے گھر میں جھانکنے سے منع کیا. اگر کوئی جھانکتا ہے اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو بدلے میں اس کی آنکھ نہیں پھوڑی جائے گی، مطلب اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ کے رسول نے اس کو بلاک کر دیا. جہاں سے برائی شروع ہو سکتی، جہاں سے غلطیاں شروع ہو سکتی، اس کو اللہ کے رسول نے بلاک کر دیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کے اندر اگر اس طرح کی کہیں سی بھی کوئی چیز ہے تو نکال کر باہر پھینکنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دلوں کو پاک اور صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دلوں میں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.